وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ختم المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ ذوالجلال نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ خالق اور اللہ مالک نے، اللہ رازق اور اللہ داتا دستگیر نے، اللہ حی قیوم نے، اللہ علی کل شیء قدیر نے یہ دنیا کی زندگی تھوڑے سے وقت کے لیے تخلیق فرمائی، پیدا فرمائی، اور یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی نہ ہونے سے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی آخرت مرنے کے بعد جب اللہ سب کو جی اٹھائے گا اور زندہ کرے گا، اور وہ جو زندگی ہوگی کہ جہاں آسمان بھی اور ہوگا، زمین بھی اور ہوگی، نظام بھی اور ہوگا، وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، اور یہ دنیا کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النازعات کے اندر اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس قدر ہے۔ اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کأنہم یوم یرونہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جس دن وہ قیامت کے دن کو دیکھیں گے، قیامت کا دن جو حساب کا دن ہوگا، قیامت کا دن جو پہلے انسان سے آخری انسان تک کے تمام دوبارہ زندہ ہو جانے کا دن ہوگا، اور جب وہ اس دن کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کو،
تو محض قیامت کے دن کو دیکھتے اور اس دن کے اندر ہوش میں آنے اور جی اٹھنے کے بعد سمجھنے والا سمجھ لے گا کہ یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میدان قیامت میں جی اٹھنے والا، زندہ ہو جانے والا وہ قیامت کے دن کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ وہ زندگی شروع ہو چکی ہے کہ جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رہ گیا معاملہ دنیا کی زندگی کا۔ یہاں کسی کو اللہ نے 1000 سال کی زندگی دی، کسی کو اللہ نے 1000 سے بھی زیادہ کی زندگی عطا فرمائی، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں، زندگیاں ہیں، وہ 60 اور 70 کے درمیان میں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی سیانے بندے نے یہ کہا ہے کہ جب آدمی کی زندگی کے 50 سال پورے ہو جائیں، آج کے دنیا میں، آج کے ٹائم میں ان 50 سال کے پورے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہاں جی، کہ نامعلوم کس گلی کے نکر کے اوپر کون سا ڈاکو، چور اور اچکا آئے اور بے گناہ کی جان لے جائے۔ اللہ اکبر۔ ماحول ایسا ہو چکا ہے، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہیں، جہاں بندے نے آ کر اپنی موت کو یاد کرنا ہے، آج انسان اور مسلمان اتنا ظالم ہو چکا کہ خبیث اور ظالم بندہ قبرستان میں بھی کھڑے ہوئے بندے پر ڈکیتی کرنے سے باز نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زندگی بالکل بے اعتبار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ گھوڑا ہے جس کی کوئی لگام نہیں ہے، نامعلوم بندے کو کس دیوار میں ٹھوک دے اور بندے کو کس کھڈے اور نالے کے اندر گرا دے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان میں، او کما قال علیہ السلام۔ اور اگر ہم بابا جی آدم کے ٹائم میں دیکھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے وقتوں میں دیکھیں تو شاید ان کا جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ 60 سال کا یا 70 کا یا 100 کا ہوتا ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہو کر ہماری عمروں کو دیکھ لیں تو ہمارے اوپر گپ کریں اور مذاق کریں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ اس زندگی کو دیکھ لیں کہ جن کو اللہ نے 1000 سال کی عمریں عطا فرمائی تھی، وہ 60 اور 70 سال کی زندگی میں تو کہیں کہ بس میاں ایک کنارے میں، ایک سائیڈ میں، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور موت کو یاد کرو کہ 60 سال بھی بھلا کوئی زندگی ہے۔ اور سیانے آدمی نے کہا کہ جب آدمی کی زندگی کے 50 سال پورے ہو جائیں تو پھر آدمی اپنا حساب و کتاب ٹھیک کر لے اور درست کر لے، جہاں جو دینا ہے، جو لینا ہے، جو جھگڑا ہے، جو معاملات ہیں، فرمایا کہ وہ سارے بندہ اپنے درست کر لے کہ جب اس کی زندگی کے 50 سال پورے ہو جائیں۔ اور مست بندہ 70 سال 76 سال عمر ہے اور ایسے کوٹھی مکان بنگلہ بنانے میں لگا ہے، حلال حرام کی تمیز کو پاؤں تلے روندے ڈالا جا رہا ہے، گویا کہ ابھی تو یہ معصوم سا بچہ ہے اور لمبی چوڑی زندگی اس کی باقی ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، یہاں ایک دیکھنے والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میں جب قیامت کو دیکھیں گے اور آخرت کی زندگی کو دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں کیسے معلوم ہوگی۔ آج یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کو بھول چکے ہیں، حلال میں حرام میں بھی اللہ کو بھلا دیا، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کہ پورا قرآن آپ بندے پر پڑھ ڈالو، مجال ہے کہ اس کے اندر جنبش بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ کیسے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روایات میں ہے، اور شاید روایات ضعیف ہوں، ان جناب عمر کی سیرت کی روایات کے اندر ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا قصہ ہے، جب اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پر آئے
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جناب عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور جب حضرت عمر اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، بہن جو ہے وہ ڈر کے مارے قرآن مجید کے اوراق کو چھپا لیتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ کہا بتاؤ مجھے کچھ پڑھنے کی آواز آئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن نے جواب دیا کہ عمر میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وہ قرآن مجھے بھی سناؤ کہ کیسا ہے۔ تو جب سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے عمر بن خطاب کو وہ قرآن سنایا تو قرآن کریم کی چند آیتیں سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دنیا ہے وہ بدل گئی اور تبدیل ہو گئی، اور ہم نسلی اور پیدائشی مسلمان سبحان اللہ ہیں، 1000 قرآن کی آیات سنا لیں، اللہ اکبر، یعنی 1000 مرتبہ اور کئی مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھ ڈالیں، مجال ہے کہ آدمی کے اندر جنبش آ جائے یا کہ تبدیلی آ جائے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب جب اللہ کا قرآن سنایا تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا کو ہی تبدیل کر دیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی زندگی، آج اس زندگی کے اندر یوں ہم اس زندگی کی بھول بھلیوں میں گم ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارا پروردگار یاد آتا ہی نہیں ہے، اور دنیا ہے کہ صبح شام دنیا بنانے کے چکروں میں ہے، اور وہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں بنا پایا اور کبھی بھی کوئی بھی پوری نہیں کر پایا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا کی زندگی کتنی معمولی ہے۔ آج نہ مجھے خود اپنے نمازی ہونے کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کے نمازی ہونے کی فکر ہے۔ دنیا کی فکر ضرور ہے کہ بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے وہ وقت پر کمانے کے لیے بھی نکلی ہے، پڑھنے کے لیے بھی نکلی ہے، کاروبار کے لیے بھی نکلی ہے، بیوی بے نمازی، اولاد بے نمازی، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا۔ وہ یہی دنیا ہے، بس یہی میٹھی میٹھی دنیا ہے، آخرت تو کوئی آکے ہے ہی نہیں۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ وہ سمجھنے والے سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام ٹھہرے یا ایک صبح ٹھہرے۔ دنیا کی زندگی کتنی نظر آئے گی۔ یہاں اللہ نے وہ لوگ بھی پیدا کیے جو 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، بڑا لمبا عرصہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ بھی دنیا میں آئے کہ جن کو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ دنیا میں وہ بھی اللہ نے اولاد آدم میں پیدا فرمائے کہ جنہیں اللہ نے 1000 سے بھی زیادہ کی عمریں عطا فرمائی ہوں گی۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ سمجھے گا کہ میں دنیا میں یا تو اشراق کے ٹائم تک رہا، 10 بجے تک، 9 بجے تک میں رہا، یا زیادہ سے زیادہ میں دوسرے پیر میں عصر اور غروب آفتاب کے قریب قریب رہا۔ یعنی بندے کو اتنا بھی اعتبار نہیں ہوگا کہ میں نے دنیا میں ایک پورا دن بھی گزارا ہے، یا تو دن کا شروع حصہ ہم دنیا میں رہے، یا پھر جو ہے وہ بس زیادہ کر لیا تو کوئی عصر اور 5 بجے تک ہم زندہ رہے۔ اور یہی معمولی سی دنیا جس میں ہم اللہ رسول کو بھول چکے ہیں، مجال ہے کہ اللہ کا قرآن ہمارے کان پر اثر بھی کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس معمولی سی زندگی کے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ کی قسم جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، اللہ نے قیامت کا مضمون بے شمار مرتبہ، کئی مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا
اور کیوں ذکر کیا قیامت کا منظر اور قیامت کا مضمون؟ کہ قرآن پڑھنے والا اس بات کو یاد رکھ لے، یہ دنیا آج ہے اور کل نہیں ہوگی، اور جو مر گیا اس کی قیامت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی طرف ہمارا دھیان لگایا ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، معمولی سا ٹائم ہے، یہاں تیاری کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، اور اللہ کے اپنے پروردگار کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ۔ اور ہمارا رب ہمیں نماز کی صورت میں اپنی طرف بلاتا ہے مگر ہم نہیں آتے۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں زکوٰۃ کی صورت میں اپنی طرف بلاتا ہے مگر ہم نہیں آتے۔ ہمارا رب ہمیں بیت اللہ کی صورت میں حج اور عمرے کی طرف ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے مگر ہم نہیں آتے۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں رمضان کی صورت میں اپنی طرف بلاتا ہے، ہم نہیں آتے۔ ہمارا رب حلال اور حرام میں تمیز کروا کے ہمیں اپنی طرف لے آنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم نہیں آتے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا عظیم الشان ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آئے گا، اللہ اس کی طرف پورا ایک ہاتھ آتا ہے، پورے بازو جتنا اللہ بندے کی طرف آ جاتا ہے۔ بندہ ایک بالشت آئے، اللہ پورے ہاتھ اس کی طرف آ جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کی طرف چلیں تو نا، اور جب بندہ اپنے پروردگار کی طرف پیدل آتا ہے، چل کر آتا ہے، نارمل روٹین میں اللہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اگر یہ زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کر اپنے رب کے پاس آئے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اتنا یا اس سے کئی گنا مغفرت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف آتا ہے۔ تو بندہ اللہ کی طرف چل کر کے آئے، اللہ بندے کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے، اور بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ آج ہم نے اپنے پروردگار کو بالکل یکسر بھلا دیا، الا ماشاءاللہ۔ جب بندہ زمین میں یا لوگوں میں یا تنہائی میں یا اکیلے میں، جب بندہ لوگوں میں مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اذکرنی اذکرکم، اور اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ اللہ فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندوں کا ذکر اور یاد شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہماری محفلیں اور ہماری مجلسیں اور ہماری بیٹھکیں اور ہماری دوستیاں وہ اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس وقت سے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ کہ اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے، اور جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ فرعون نے بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن جب یاد کرنے لگا، حدیث میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے دریائے نیل میں سے مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ میں دینے لگے کہ کہیں یہ موذی نامراد کلمہ نہ پڑھ جائے، یہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ فرعون نے ایسے موقع پر اللہ کو یاد کیا کہ جب وہ موت کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا اور کہنے لگا آمنتو برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے
اور جب اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی فرما برداریاں بھی بیکار، اس کا لوٹنا بھی بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں آیا اور اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب میں پیارے نبی کے پاس آ کر کلمہ پڑھنے کے لیے بیٹھا اور بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو فرمایا کہ پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو رہا ہوں لیکن جب میں نے اپنی اتنی زندگی کفر میں اور شرک میں اور گناہوں کے اندر گزار دی، کیا وہ جو میں نے قبل از اسلام گناہ کیے تھے میرے وہ گناہ معاف ہوں گے یا باقی رہیں گے؟ تو جب وہ کوئی بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف کیسے آتا ہے؟ ایک ہاتھ ایک بازو اور چل کر اور دوڑ کر کی مثال میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو نہیں جانتا کہ جب بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے چاہے کافر کلمہ پڑھ لے یا گناہگار جو ہے وہ توبہ کر لے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو اور اس نے پہلے کی بڑی زندگی کافر اور مشرک ہو کر گزار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وہ ہے جو نسلی مسلمان ہے، خاندانی اور پیدائشی مسلمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ ذوالجلال کی طرف آتا ہے اور ہم جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے سے قبر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 5 وقت اپنے گھر کے سامنے موجود پانی کی نہر سے وضو کرتا ہے یا غسل بناتا ہے تو فرمایا کہ یہ 5 مرتبہ دن میں نہانے والا اس کے جسم پر میل کجیل باقی رہے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں اور وضو کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، پوری رات میں جو بھی گناہ ہوئے صغیرہ اللہ وضو اور نماز کی برکت سے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مثال کہ ہم چل کر اپنے رب کی طرف جائیں اور اس کے فرما بردار بنیں، ہمارا رب ہماری طرف دوڑ کر کے آئے گا۔ اقول قولی ھذا حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.